بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں علی بول رہا ہوں، مجھے تمہارا پیغام ملا تھا، میں 2 بجے فارغ ہو کر اوپر چلا جاؤں گا، تم یہاں آ جاؤ۔ ڈان نے میری بات کاٹ کر تحکمانہ لہجے میں اپنا نادر شاہی فرمان سنا دیا۔ رات کے 2 بجے میں نے حیرت سے کہا، کیا یہ ملاقات کل کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتی؟ بک بک مت کرو۔ ڈان کی آواز میں تحکم کے ساتھ اپنائیت بھی رچی ہوئی تھی۔ تم نے میرے دماغ میں آگ لگا دی ہے، میں چاؤ فان سے کہہ دوں گا، وہ ناہنجار تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ 2 بجے تمہیں یہاں پہنچنا ہے۔ تمہارا حکم ہے تو میں سر کے بل آؤں گا۔ میں نے بے چارگی سے کہا، سچ بات یہ ہے کہ میں آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ آج بینکاک کے لٹیروں سے میری جھڑپ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہید کے طور پر جھڑپ کا ذکر چھیڑ دیا تاکہ میرے چہرے کے نیل ڈان کے چونکنے کا سبب نہ بن سکے۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میرا راجن کے آدمیوں سے تصادم ہوا تھا۔ وہ کہانی کچھ اور تھی جو ڈینی اور آئی بی کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈان ذہین اور چلاک آدمی تھا۔ اصل واقعات سن کر وہ ایسے سوال کرتا کہ میرے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے لٹیروں کا مفروضہ سب سے موزوں تھا۔ ڈان نے لٹیروں کے ذکر کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی۔ اسی لہجے میں کہا، تم آ رہے ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے میرا جواب سننے کی زحمت کیے بغیر فون بند کر دیا۔ رات کے 2 بجے اسے آپ سے کیا کام پڑ گیا؟ غزالہ میرے جوابات سے پوری بات سمجھ چکی تھی اور خاصی متجسس نظر آنے لگی تھی۔ 2 بجے وہ بار بند کر کے فارغ ہو جاتا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں جواب دیا۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے دماغ میں آگ لگا دی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اسے آپ کے کارنامے کی خبر مل گئی ہے؟ 4 پیشہ ور بدماشوں سے مار کٹائی کے بعد صحیح سالم نکل آنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جس وقت وہ چاروں حملہ آور ہوئے، سڑک دور تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ڈان کا کوئی آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا تو اس نازک موقع پر الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا، وہ ضرور ہماری مدد کے لیے سامنے آ جاتا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، غزالہ نے اعتراف کیا۔ میں وقت کے تعین کو بھول رہی ہوں۔ آپ کے جانے کے 20-25 منٹ بعد چاؤ فان کا فون آیا تھا۔ اس وقت تک آپ دونوں موتی محل تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ جھگڑا اس کے بہت بعد میں ہوا ہوگا۔ ڈان یا چاؤ فان کو آنے والے واقعات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ ڈان کے لب و لہجے سے ستائش کی بو آ رہی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ لٹیروں سے لڑائی کی بات اس کے کان میں ڈال دی۔ اب وہ آپ کی چوٹوں کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ ڈان سے بات کرتے ہوئے چاروں کھونٹ چوکس رہنا پڑتا ہے۔ جس وقت کوئی چوک ہوئی، اس کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سمجھ لو کہ اس وقت میں تلوار کی دھار پر چل رہا ہوں، آر یا پار کے سوا تیسرا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کو اس ٹیڑھے وقت میں ویرا کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی۔ غزالہ نے اچانک وہ سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ میری تعدیب کے باوجود ویرا کا نام ایک اسیب بن کر اس کے اعصاب پر بری طرح سوار تھا۔ مجھے کسی کی کمی محسوس نہیں ہوتی، میں نے غزالہ کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ تھی، قدم قدم پر اس کی اور اس کے مشوروں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ الگ ہو گئی ہے تو میں اپنے فیصلے خود کر رہا ہوں، ان میں تمہارے سوا کسی کا مشورہ شامل نہیں ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ آپ مرد ہیں، وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ان معاملات میں مردوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ رشتوں ناتوں کو آسانی سے فراموش کر دیتے ہیں۔ ویرا کے لیے آپ کو بلانا ممکن نہیں ہے، بیچاری آپ کو فون کرتی رہتی ہے۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے جو بات کہی تھی، غزالہ نے اس میں بھی تنقید کا پہلو تلاش کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے اس کے خیال کی تائید کی ہوتی تو وہ شکایت لے بیٹھتی کہ میں ویرا کو اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ آخر کو وہ ایک عورت تھی اور عورت کو مرد کی اس ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جو کبھی سیدھے نہیں ہو سکتی۔ نرمی سے اس کی ٹیڑھ نہیں جاتی۔ تختی کرو
کرو تو ٹوٹ جاتی ہے، وہ فون کرتی ہے تو کیا کرے، میں اس کے کسی فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ان دونوں کی خیر خبر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ غزالہ کو اس وقت شاید اس تذکرے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے بات بڑھا لی، وہ آپ کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، وہاں البرٹو چکر بھی چلا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا۔ ویرا سے تمہاری بات ہوئی تھی، یہ خبر گیری تم بھی کر سکتی تھی، اسے آپ ہی گھیر سکتے ہیں، میرے لیے بال کی کھال نکالنا ناممکن ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرے لیے اس کا ساتھ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، وہ بہترین اور مثالی بیوی تھی، میرے لیے اس کی خوبیوں کا شمار ممکن نہیں تھا، اس میں بس ایک ہی خرابی تھی کہ وہ عورت تھی۔ ٹھیک 2 بجے ہم سیلرز بار کے دروازے پر موجود تھے۔ ڈان کے معاملے میں چاؤ فان ضرورت سے زیادہ حساس اور محتاط رہا کرتا تھا، وہ مجھے فون کر کے 1 بجے ہوٹل کے باہر آ پہنچا۔ اس وقت بینکاک میں رات گہری ہو چکی تھی۔ عام شہری دن بھر کی مشقت امیز مصروفیات کے بعد اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے، لیکن شہر کے چیدہ چیدہ تفریحی مقامات پر بینکاک کی پراسرار شبینہ سرگرمیاں اپنے جوبن پر تھیں۔ چاؤ فان اپنی گاڑی کو ان علاقوں میں گھمانے کے ساتھ رواں تبصرہ بھی کرتا جا رہا تھا، جن پر معلومات سے زیادہ خرافات کا غلبہ تھا۔ اپنا فاضل وقت ان شب بیدار گلی کوچوں میں گزارنے کے بعد اس نے سیلرز بار کا رخ اختیار کیا۔ اس وقت شہر کی سڑکیں تقریباً خالی پڑی ہوئی تھیں۔ چاؤ فان چاہتا تو ان سڑکوں پر گاڑی بگانے کا وحشیانہ شوق پورا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ 2 بجے سے پہلے منزل پر پہنچ گیا تو اسے سیلرز بار میں گھسنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہاں رک کر وقت گزارنے سے بہتر تھا کہ رفتار دھیمی رکھ کر وقت کا فرق راستے میں پورا کر لیا جائے۔ دروازے پر دستک دو، ڈان اوپر جانے والا ہوگا۔ گاڑی روکتے ہی اس نے مجھے اکسایا۔ میں نے دستک دینے سے پہلے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، وہ اندر سے بولٹ یا مقفل تھا۔ پھر مجھے دروازے کے شفاف شیشوں کے پیچھے ڈان آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دستک دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ڈان نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس نے بلٹ گرا کر دروازہ کھولا۔ اس کی متجسس نظریں میرے شانوں کے پیچھے گئیں، پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، پیچھے سے آؤ، اسے بھی ساتھ لے آؤ۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اس بار ڈان نے بلٹ لگانے کے ساتھ دروازے کے ہضمی قفل میں چابی گمائی اور مڑ کر اندر کی کئی بتیاں گل کر دیں۔ اندر چھا جانے والی نیم تاریکی میں اس کا دیو ہیکل ہیولا واپس چل پڑا۔ بار کے اندرونی حصے میں اس وقت بھی خاصی روشنی تھی۔ وہاں کام کرنے والی لڑکیاں تیزی سے اپنا کام سمیٹ رہی تھی۔ تم ہمیشہ ذلیل کروانے والے کام کرتے ہو۔ میں نے پلٹ کر چاؤ فان کو آنکھیں دکھائیں۔ ہمیں پچھلے دروازے سے اندر جانا پڑے گا۔ ماسٹر ڈان اپنا مربی ہے، اس کے سامنے عزت اور ذلت کی باتیں مت سوچا کرو۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ اچانک تمہاری بہت عزت کرنے لگا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر بند کیا ہے۔ وہ چاہتا تو مجھے اندر بلا سکتا تھا۔ میں نے ترشی سے کہا، تم اس کو عزت افزائی سمجھتے ہو؟ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ماسٹر، بڑے لوگوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں، وہ تھپڑ مار کر بھی عزت دے سکتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ تم بات بات پر مجھ سے ناراض ہوتے رہتے ہو۔ میں بالکل برا نہیں مناتا، مجھے معلوم ہے کہ تم کھرے دل کے آدمی ہو اور اپنے اس خادم کی قدر کرتے ہو۔ چاؤ فان، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ کبھی کبھی تم اتنا غصہ دلاتے ہو کہ تمہاری گردن دبا دینے کو دل چاہتا ہے، مگر میں ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لیتا ہوں۔ ضرور لیتے ہوں گے، مگر اپنی آواز نیچی رکھو۔ اس نے سارا ہلاتے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، کسی نے سن لیا تو سوچے گا کہ ہم چلتے چلتے لڑ رہے ہیں۔ میرے اتالیق بننے کی کوشش مت کرو۔ میری آواز اونچی نہیں ہے، میں نے جلا کر کہا۔ ماسٹر، تم میری ناقدری کرتے ہو، وہ اداسی سے بولا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں مر گیا تو تم 4 دنوں تک میری قبر پر روتے رہو گے۔ یہ 4 دنوں کا حساب تم نے کہاں سے نکال لیا؟ میں نے پوچھا۔ میرے قبیلے میں مرنے والے کا سوگ صرف 3 دنوں کا ہوتا ہے۔ چوتھے دن رونے والے مرنے والے کے چہیتے اور قریبی عزیز ہوتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر اور اس کے قبیلے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، تم عقل سے زیادہ اپنی زبان استعمال کرتے ہو۔ یہی توانائی ڈنگ کی باتیں سوچنے میں استعمال کرو تو کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہو۔ میں کہیں پہنچنا نہیں چاہتا، جہاں ہوں وہیں خوش ہوں۔
وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، تم مجھ پر ایک کرم کرنا، ڈان کے سامنے میری زبان سے کوئی ہلکی باری بات نکل جائے تو مجھے سردنش نہ کرنا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد تمہیں آزادی ہوگی کہ اپنے دل کی ساری بڑاس نکال لو۔ کیا ڈان تم کو عقل کل سمجھتا ہے؟ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا۔ ڈان کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، اس نے عقیدت برے لہجے میں کہا، بات صرف اتنی ہے کہ تم مجھ پر ایک تنقید کرو گے، ڈان مجھے 10 گالیاں سنائے گا۔ وہ ایسی خوفناک گالیاں ایجاد کرتا ہے کہ ان پر ذرا سا غور کرنے سے دل دہل جاتا ہے۔ تم ڈان کے پرانے آدمی ہو، تمہیں ایسی ہزاروں مثالیں یاد ہوں گی۔ میں نے عقبی گلی میں مڑتے ہوئے کہا، ماسٹر تم پھر چوٹ کر گئے، اس نے کمزور آواز میں شکایت کی۔ میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ ہر وقت ڈان سے گالیاں سنتا رہوں، موڈ خراب ہو تو وہ بھی کبھی کبھی بگڑ جاتا ہے، ورنہ عام طور پر میری بات سن لیتا ہے۔ یہی دیکھ لو کہ تمہارے لیے اس نے پورے بینکاک سے صرف میرا انتخاب کیا ہے۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ ڈان نے میرے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ فکرہ اس کے سر پر سے گزر گیا۔ ڈان کی قیامگاہ کا عقبی دروازہ قریب آ رہا تھا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ سیاہ چوبی دروازے کے پیچھے ایک لڑکی ہماری منتظر تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر زینوں کی طرف اشارہ کیا اور ہم دونوں خاموشی سے ان نیم تاریک زینوں پر چڑھتے چلے گئے۔ میں آگے تھا، چاؤفان سر جھکائے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ خلاف توقع ڈان زینوں کے اختتام پر نظر نہیں آیا۔ میں آخری زینہ عبور کر کے اوپر پہنچا تو وہ لباس تبدیل کیے بغیر اپنی مسہری کے قریب ایک کرسی پر نیم دراز تھا۔ چلے آؤ، ڈان نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس حال کے دور افتادہ فرشی گدوں پر ڈان کے پالے ہوئے چاروں مشٹنڈے دنیا سے بے خبر ہو کر تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ میں ڈان سے چند قدم دور تھا کہ چاؤفان دورے کسی حالت میں اچانک دوڑ کر آگے بڑھا اور ڈان کے قدموں میں تقریباً گر گیا۔ اس نے ڈان کے دونوں پیر چھونے کے بعد ادب و احترام سے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے اور الٹے قدموں لوٹنے لگا۔ میں وہ تماشا دیکھنے کے لیے ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا۔ ایک گوشہ نشین بدماش کے لیے چاؤفان کی عقیدت میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ ڈان نے چاؤفان کو اپنی زبان میں کوئی ہدایت دی۔ چاؤفان نے سر کو آگے خم دے کر ادھر کا رخ کر لیا جہاں 4 حرام خور جواری بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ڈان کے مال پر پال رہے تھے، شراب نہیں پیتے تھے مگر جوئے کی لت میں بری طرح مبتلا تھے۔ بیٹھ جاؤ، ڈان نے مجھے پیشکش کی اور قدرے توقف کے بعد کہا، میں نے تمہیں سیلرز بار میں آنے سے منع کیا تھا، تم اس کے دروازے پر کیوں آئے تھے؟ چاؤفان نے گاڑی وہیں روکی تھی، 2 بج رہے تھے۔ میں روانی میں سیدھا آ گیا۔ میں نے اضطراری انداز میں ذمہ داری چاؤفان کے سر ڈال دی۔ ڈان نے برہمی کا اظہار کرنے کی بجائے نرمی سے کہا، وہاں ہر رنگ کے لوگ آتے ہیں، اس وقت بھی میرا عملہ صفائی ستھرائی میں لگا ہوا ہے، پچھلا دروازہ خاص لوگ کھولتے ہیں۔ اب یہ بات گرہ میں باندھ لینا، چاؤفان کو میں دوسری زبان میں سمجھاؤں گا، آئندہ تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، رازداری کے لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ڈان نے مضطربانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے احترام میں نے اٹھنا چاہا تو اس نے میرے شانے دبا کر مجھے روک دیا۔ اس وقت وہ جیند اور مختصر آستینوں والی سیاہ ٹی شرٹ میں بہت وجیح اور اپنی اصل عمر سے کئی برس چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ میری کن باتوں نے تمہارے دماغ میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ اسے خاموشی سے ٹہلتا دیکھ کر میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ رک کر میری طرف گھوما۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کسرتی بازوؤں پر جما کر سینے پر باندھے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری چوٹوں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ تمہارا چہرہ کس نے بگاڑا؟ میں نے فون پر تمہیں بتایا تھا کہ آج ایک گلی میں لٹیروں نے گھیر لیا تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ اس نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور بولا، یاد آ گیا، تم نے ایسی کوئی بات بتائی تھی، وہ رش کا وقت تھا، میں بہت زیادہ مصروف تھا، بات میری ذہن سے نکل گئی۔ کوئی اور ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی ہوگی، میری نہیں، ان کی خاصی ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ میرے ہاتھوں پٹنے کے بعد وہ خالی ہاتھ بھاگ گئے۔ وہ شہر کے شوقین لڑکے ہوں گے، یہاں کے لٹیرے مسلح رہتے ہیں، مار پیٹ کی نوبت آنے سے پہلے گولی مار کر تمہیں
ٹھنڈا کر دیتے تم خوش نصیب ہو کہ ایسے حادثے سے بچ گئے۔ ڈان نے مجھے دیکھتے ہی چوٹوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ہر ادا میں صبر و تحمل، وقار اور بردباری کا پیکر نظر آتا تھا۔ اس نے بہت کرینے سے اپنی فکر مندی ظاہر کی تھی۔ اگر تم علاقے کے نشاندہی کرو تو چاؤفان لڑکوں کو ڈھونڈ لے گا۔ کچھ دنوں سے شہر کے خوشحال گھرانوں کے بچے تفریح کے طور پر چھینا جھپٹی کی وارداتیں کرنے لگے ہیں۔ شہر کا ماحول ستھرا رکھنے کے لیے انہیں سزا دینا ضروری ہے۔ ڈان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے پیشکش کی۔ ڈان اس واقعے کو اپنے انداز سے دیکھ رہا تھا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں ڈان یا اس کے آدمیوں کو کسی طرح اس واقعے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں بعض علاقے پہچان سکتا ہوں، لیکن بینکاک کی سڑکوں اور علاقوں کے نام اب تک مجھے یاد نہیں ہو سکے۔ شاید میں دوبارہ وہاں نہ پہنچ سکوں۔ ان لڑکوں کے لیے اتنا سبق کافی ہے کہ وہ خوب مار کھا کر بھاگے اور مجھ سے ایک بات بھی نہیں چھین سکے۔ ڈان مسحری کی بجائے میرے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں تم پر زور نہیں ڈالوں گا، وہ بولا۔ کیا تم مجھے اس ملاقات کا سبب سے آگاہ نہیں کرو گے؟ اسے خاموش پا کر میں نے نہایت نرمی اور ادب سے کہا، میں وہی سوچ رہا ہوں، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ چاؤفان سے پتا چلا ہے کہ تم آج صبح چھوٹا راجن کی لانچ کا جائزہ لینے کے لیے اکیلے پورٹ ایریا میں پہنچے ہوئے تھے۔ جب تک اس پر ہاتھ نہیں پڑتا میں کچھ نہ کچھ کرتا رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی وائٹ ہاک کی تباہی کی کوئی صورت بن جائے تو راجن کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تمہاری سوچ بہت ٹھوس اور واضح ہے۔ ڈان نے میرے شانے پر تھپکی دے کر کہا، اسے وائٹ ہاک پر بہت گمانڈ ہے۔ لوگ سمندر میں عیاشی کے لیے کشتیاں کرائے پر لے کر جاتے رہتے تھے۔ چھوٹا راجن نے تیرتا ہوا کلب اور کسینو کھول کر لوگوں کو نئی راہ دکھائی ہے۔ اس کی اس کامیابی سے مجھے حسد ہونے لگا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت گہری نظروں سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے چاؤفان کو مفت خوروں جواریوں میں بھیج کر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کے لیے ساری اہمیت میری تھی، چاؤفان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ڈان ٹہلتا ہوا اپنی مسحری تک گیا اور تکیے کے نیچے سے پاسپورٹ نکال لیے۔ وہ جوں کہ تم وہیں رکھے ہوئے تھے جہاں اس نے انہیں پہلی بار رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس نے ہمارے پاسپورٹ تلف کرنے کے لیے نکالے ہوں گے۔ وہ راجن کی موت سے پہلے انہیں لوٹانے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے تکیے کے نیچے سے پاسپورٹ کیوں نکالے تھے۔ وہ بے نیازی سے چلتا ہوا واپس آیا اور اس نے دونوں پاسپورٹ اچانک میری گود میں ڈال دیے۔ انہیں احتیاط سے رکھ لو، تم ان کی واپسی کے لیے بہت بے چین تھے۔ ڈان کی وہ حرکت میرے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ میں سکتے کے عالم میں اپنی جگہ پر جمع رہ گیا۔ چند ثانیوں بعد وہ سحر ٹوٹا تو بے اختیار میرا جی چاہا کہ پاسپورٹ اپنی جیب میں ڈال کر پورے خلوص سے ڈان کا شکریہ ادا کروں، مگر ذہن کے کسی گوشے میں ایک للکار سی گونجی اور میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ میرے ذہن نے یکا بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ راجن سے ابتدا میں میری کوئی دشمنی نہیں تھی، مجھے اس سے صرف اتنی پرخاش تھی کہ بینکاک میں وہ سوبراج کا میزبان ہوا کرتا تھا، جبکہ ڈان اسے کے لہو کا پیاسا تھا۔ میں نے ڈان اور راجن کی اس دشمنی سے کھل کر فائدہ اٹھایا۔ سوبراج کا نام لیے بغیر میں نے بھی راجن کے دشمن کا روپ دھار لیا اور ڈان نے اس مشترکہ جذبے سے مغلوب ہو کر میری آزمائش کے بعد مجھے گلے سے لگا لیا۔ سوبراج کو مار لینے کے بعد میرے لیے راجن کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ڈان بدستور اس کا دشمن تھا۔ جس وقت ڈان نے ہمارے پاسپورٹ اپنے قبضے میں لیے میں سب کچھ بھول بال کر تھائی لینڈ سے نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلی رات موتی محل میں راجن سے ملاقات اور پھر اس کے بھیجے ہوئے گنڈوں سے مقابلے کے بعد وہ صورتحال یکایک تبدیل ہو گئی تھی۔ میں خود بھی راجن کو اس کے تکبر کا مزہ چکھانے پر تل گیا تھا۔ وہ صرف ڈان کا دشمن نہیں رہا تھا، میرے دل کا کانٹا بھی بن گیا تھا۔ جب مجھے راجن کے خاتمے یا زوال تک بینکاک ہی میں رکنا تھا تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہمارے پاسپورٹ ہمارے قبضے میں رہتے ہیں یا ڈان کے پاس رہتے ہیں۔ ڈان کے دل میں میری طرف سے ایک شبہ جگہ پا چکا تھا کہ میں اسے جول دے کر تھائی لینڈ سے فرار ہونا چاہتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ڈان کے ذہن سے وہ شبہ نہیں کھود سکا تھا۔ جب تک ہمارے پاسپورٹ اس کے پاس رہتے وہ مطمئن رہتا کہ میں اسے دغا دے کر ملک سے کہیں نہیں جا سکوں گا۔ اس اطمینان
ڈان کے لیے اسے ہماری نگرانی کرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ڈان جذباتی ہو کر یا کسی مصلحت کے تحت پاسپورٹ واپس کر رہا تھا تو اس کا وہ عمل میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وقتی جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے ذہن میں شبہ دوبارہ سر ابھارتا تو میری مسلسل نگرانی کا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا۔ پاسپورٹ لوٹانے کے بعد میرے عزائم سے باخبر رہنے کے لیے ڈان کے پاس ایک ہی راہ رہ جاتی کہ 24 گھنٹے میری نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ وہ ایک خطرناک صورتحال ہوتی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ راجن کو مار گرانے کے لیے مجھے کن مراحل سے گزرنا پڑتا۔ تازہ ترین مثال یہ تھی کہ اسی رات میں اسد کے ساتھ راجن سے مل چکا تھا، لیکن ڈان اس ملاقات سے بے خبر تھا۔ اس کے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں آنے کے بعد میں ان آزادیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ڈان سے پاسپورٹ واپس لینے کی قیمت مجھے بہت مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اس سے ذرا بھی شک ہو جاتا کہ میں اسے فریب دے کر ابتدا سے ہی اس کے ساتھ کوئی دوہرا کھیل کھیل رہا تھا تو بینکاک میں مجھے کہیں امان نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے چند ثانیوں میں بہت تیزی کے ساتھ وہ تجزیہ کیا اور اپنی گود سے دونوں پاسپورٹ اٹھا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے ان کی طرف سے کوئی بے چینی نہیں تھی۔ میں نے وہ پاسپورٹ دونوں ہتھیلیوں پر رکھ کر ڈان کو پیش کر دیے۔ ہوٹل کے کمرے کے مقابلے میں یہ تمہارے پاس زیادہ محفوظ ہیں، وہاں سے کوئی سامنے انہیں آسانی سے اڑا سکتی ہے۔ ڈان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ چاؤ فان کہہ رہا تھا کہ تم کئی بار ان کی واپسی کی بات کر چکے ہو، میں اس چھوٹے کا سر توڑ دوں گا۔ اس نے پاسپورٹوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ چھوٹا نہیں ہے۔ چاؤ فان کو ڈان کے کسی عطاب سے بچانے کے لیے میں نے جلدی سے اس کی صفائی پیش کی۔ میرے ساتھ خاصا وقت گزارتا ہے، اس سے میری بے تکلفی ہو گئی ہے۔ دل بہلانے کے لیے میں اسے چھیڑتا رہتا ہوں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ مذاق میں کہی ہوئی باتیں سنجیدگی سے تم تک پہنچا دیتا ہے۔ اب میں محتاط رہوں گا۔ اس الو کے پٹھے کی عقل موٹی ہے، ڈان نے بیزاری سے کہا۔ وہ بلا وجہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ بعد میں اسے بتا دیا کرو کہ تم اس سے مذاق کر رہے تھے۔ چاؤ فان ان باتوں سے بے خبر اسی حال کے ایک سرے پر جواریوں کے ساتھ تاش کے کھیل میں منہمک تھا۔ اس وقت میری جان میں جان آئی جب ڈان نے چاؤ فان کے ذکر کو کوئی طول دیے بغیر میرے ہاتھوں سے دونوں پاسپورٹ اٹھا لیے۔ اب یہ میرے پاس تمہاری امانت ہیں، اس نے کہا۔ جب چاہو واپس لے سکتے ہو۔ تمہارا یہ خوف بجا ہے کہ یہ ہوٹل کے کمرے سے چوری ہو سکتے ہیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے بے پرواہی سے دونوں پاسپورٹ مسہری کی طرف اچھال دیے۔ حال کے دیوار گیر کلاک میں 2:30 بجنے والے تھے۔ جواری اپنے کھیل میں کھوئے ہوئے تھے۔ ڈان نے اس وقت تک مجھ سے اصل موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے اطمینان اور وہاں کے ماحول سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پوری رات اسی طرح گزر جائے گی۔ میں ڈان سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا کہ وہ سونے کے لیے کب لیٹے گا۔ وائٹ ہاک کی بات ہو رہی تھی، یہ کہہ کر ڈان دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی تباہی کے بارے میں تمہارا منصوبہ مجھے پسند آیا ہے۔ میں چشم تصور سے اس لانچ کو کئی بار تباہ ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اس پر بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا تھا۔ میں نے کئی منصوبوں پر غور کیا ہے۔ میں صرف زیر آب کارروائی کی بات کر رہا ہوں۔ ڈان نے مجھے درمیان میں ٹوک دیا۔ سطح سمندر سے کی جانے والی کوئی کارروائی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تم نے دیکھ لیا کہ دن میں بھی اس کے آدمی ہوشیار رہتے ہیں، کسی اجنبی کو وائٹ ہاک کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ ہماری بوٹ ان سے کافی دور تھی، پھر بھی انہوں نے فائر کر کے ہمیں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے سمندر کے اس حصے میں اپنی بدماشی قائم کی ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ ہمارے افسر اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ چھوٹا راجن ان کی جیبیں بھر کر ہر طرف اپنی مان مانیاں کرتا پھرتا ہے۔ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت جلد اس کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔